رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ نے جا کے فرعون کے دربار میں اس سے بات کرنی ہے، مگر یہاں پہ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ کس مقام پہ کس انداز سے بات کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا کہیں ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حق بات کہو، سچ بات کہو۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ اللہ پاک یہ بھی نہیں فرماتے کہ حق سچ کہو، وہاں کہتے ہیں قولاً سدید کہو، سیدھی بات کہو، کوئی درمیانی اوسط درجے کی بات کہو۔ اس لیے کہ بیوی شوہر کے بارے میں بہت سارے سچ جانتی ہے اور شوہر بیوی کے بارے میں بہت سارے سچ جانتا ہے، اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے سچ ایک دوسرے کو بتانا شروع کر دیں تو پھر تو زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو وہاں پہ ایک بڑی معقول بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مثلاً کہ اگر میں اپنے شوہر کے اندر سستی دیکھتی ہوں اور کوئی کام ان کی سستی کی وجہ سے نہیں ہوتا، تو اگر میں یہ سچ کہہ دوں ان سے کہ آپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے یہ نہیں ہوا، اس کی بجائے اگر بات یوں کی جائے کہ اگر اس کام کی ٹائمنگ تھوڑی اچھی ہو جاتی نا تو یہ کام ہو جاتا، تو یہ گویا کہ قولاً سدید ہو جائے گا کہ بات تو میں نے وہی کی ہے، لیکن بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ وہ جھگڑا نہ بنے۔ لہٰذا کہیں کہیں یہ عجیب قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اتنا سچ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ تب جب کہ ایک خاندان کو جو ہے وہ جوڑنا اور برقرار رکھنا ہو۔ لیکن یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں قولا لینا، کہ آپ جا کے اس سے جو ہے وہ نرم بات کریں، اور بات کرنی کس سے ہے؟ فرعون سے کرنی ہے، جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا رب ہوں، یعنی کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے ایسا تو کسی نے بھی نہیں کیا تھا، یہ واحد وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہی خدا ڈکلیئر کر دیا تھا، اور اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نرم بات کرنی ہے۔ اب بات بھی حق کرنی ہے، بات سچ بھی کرنی ہے، اور یہ کہ دعوت صحیح انداز میں بھی پہنچانی ہے، لیکن بات نرمی کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ تو یہ ایک آسان ٹاسک نہیں تھا، یہ آسان کام نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا بھی دیا تھا، آپ کا ہاتھ مبارک روشن ہو جاتا تھا، عصا مبارک بھی دیا تھا جو کہ سام بن جاتا تھا، سام کو ہاتھ لگاؤ تو وہ لاٹھی بن جاتا تھا، لیکن اتنے پاورفل قسم کے معجزات دینے کے باوجود جو ہے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جھجک رہے ہیں کہ میں جا کے اس سے یہ نرم بات کیسے کروں گا، کیونکہ کسی کا ذہن بدلنا، کسی کی سوچ بدلنا اور کسی کو اپنے پوائنٹ آف ویو پہ کنونس کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اور اس پر مزید یہ بات کہ آپ سامنے والے سے وہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ اس کے مزاج کے بالکل برعکس ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اپنی جو شخصیت ہے وہ ایسی ہے کہ آپ دو بندوں کا جھگڑا دیکھتے ہیں تو آپ درمیان میں انٹر ہو جاتے ہیں۔ آپ مدین جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں بھر پا رہی ہیں کیونکہ باقی سارے لوگ وہاں پہ پانی بھر رہے ہیں، جان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، آپ ان کے جانور لے جا کے جو ہے ان کو پانی پلا کر لے کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ تو جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن دیکھتے ہیں جیسے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ ہیں، تو آپ نہیں صبر کر پائے کہ یہ سارے کیا معاملات چل رہے ہیں، تو گویا کہ آپ کے اندر ایک جذباتی پن تو ہے، آپ غلط بات برداشت نہیں کرتے، اور فرعون جو ہے وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ تو نہیں کرے گا، وہ پہلا تانا تو آپ کو یہ دے گا کہ تم تو قتل کر کے بھاگے ہو، میری محل میں پلے ہو اور پھر میرے سے بغاوت کرنے کے لیے آگے ہو، تو وہ بہت ساری باتیں ایسی کرے گا کہ جو کہ آپ کو ہائپر کریں گی، آپ کے بھی مزاج کے ایون خلاف ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے جو ہے کہ اسے نرم بات کرنا یہ بہت مشکل معاملہ تھا۔